اور یہ جو مہینہ ہے، اس مہینے سے مسلمانوں کا ایک عجیب تعلق ہے، اور یہی وہ مہینہ ہے کہ جس مہینے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ عظیم الشان خطبہ دیا کہ جس خطبے کو حجۃ الوداع کے خطبہ حجۃ الوداع کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اور یہی مہینہ ہے کہ اس مہینے کے اندر ایک آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تامہ نازل کر دی، اور تمہارے لیے قیامت تلک دین اسلام کو پسند فرمایا۔ یہ آیت جب نازل ہوئی تو اس آیت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، اور یہ وہ عظیم آیت تھی کہ جب یہ نازل ہوئی، اس کے نازل ہونے کے اوپر ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ تم پر یہ جو آیت نازل ہوئی ہے نا، اگر یہ آیت نہ ہم پر نازل ہوئی ہوتی تو ہم اس دن جس دن یہ آیت نازل ہوئی تھی ہم اس دن کو اپنے لیے عید کا دن بنا لیتے، کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا بڑا پیغام دیا ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ تمہارے دین کو میں نے پورا کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت جتنی تھی یعنی وہ نعمت جو روحانی تھی وہ ہم نے مکمل کر دی، پوری کی پوری وہ بھی مکمل کی، اور قیامت تلک ہم نے اس دین اسلام کو پسند کیا ہے کہ اب اس کے بعد کوئی اور دین ہم نازل نہیں کریں گے، اور نہ ہی کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نبی آئے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پروانہ صرف اور صرف تم کو ملا ہے، پچھلی کسی امت کو نہیں ملا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بس کر، مجھے پتہ ہے کہ یہ کس دن نازل ہوئی، اور جس دن یہ نازل ہوئی وہ دن بھی ہمارے لیے مقدس ہے، اور جس مہینے میں نازل ہوئی وہ مہینہ بھی ہمارے لیے مقدس، اور جس تاریخ کو نازل ہوئی وہ تاریخ بھی ہمارے لیے مقدس ہے۔ یہ جمعے کا دن تھا، فرمایا جمعے کا دن تھا، اور یوم النحر یوم العرفہ تھا، 9 تاریخ تھی ذی الحجہ کی، اور مہینہ بھی ذی الحجہ کا۔ یہ تینوں چیزیں ہمارے لیے مقدس ہے، اور یہ ہمارے لیے عید ہی ہے، ہم عید بناتے ہیں۔ تم کیا عید بناؤ گے؟ ہم عید بناتے ہیں۔ تو دیکھیں ادھر جب 1,40,000 یا 44,000 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا ایک مجمع، ایک جمع غفیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے موجود تھا، یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اب میں ان کو کچھ نصیحتیں کر جاؤں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری خطبے کے اندر بہت زیادہ صحابہ کرام کو نصیحتیں فرمائی، اور اس خطبے کے جو اہم نکات ہیں اس کو اگر دیکھا جائے اور اس پر اگر عمل کیا جائے تو ہمارا پورا کا پورا معاشرہ درست ہو سکتا ہے۔ اللہ کے رسول نے تو سب سے پہلے اتحاد اور اتفاق کے اوپر جو ہے وہ بتایا کہ اس کی اہمیت کتنی ہے۔ اللہ کے رسول نے حمد و ثنا بیان کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی خطبہ پڑھا، اور اس کے بعد کہا کہ اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، کہ اے اللہ کے بندو میں تمہیں اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں، وَأَحَثُّكُمْ عَلَىٰ طَاعَتِهِ، اور میں تم کو برانگیختہ کرتا ہوں اس کی فرما برداری کے اوپر، اور وَاسْتَفْتَحُوا بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ، میں استفتاء کر رہا ہوں اس چیز کا کہ جو خیر سے بھری ہوئی ہے۔ پھر فرمایا اما بعد ایھا الناس اسمعوا منی ابین لکم فانی لا ادری لعلی لا القاکم بعد عام ھذا فی موقف ھذا، فرمایا کہ میرے سے سن لو اے اللہ کے بندو، اے لوگوں مجھ سے سنو کہ شاید اس کے بعد میری اور تمہاری ملاقات اس جگہ پر نہیں ہو سکے گی، مطلب اس کے بعد میں اگلے حج میں موجود نہیں ہوں گا، یعنی ابھی ہم سارے متحد ہیں، سارے ایک ساتھ ہیں، یکجٹ ہیں، اس بات کو سنو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دل نرم ہو گئے، اللہ کے رسول نے اپنی
وصیت کو ایک ایسے پیرائے کے اندر پرویا کہ صحابہ کے دل بالکل نرم پڑ گئے۔ اب اللہ کے رسول نے وصیتیں کرنا شروع کی اور فرمایا، سب سے پہلی چیز فرمائی کہ یا ایھا الناس ان دماءکم واعراضکم حرام علیکم الی ان تلقوا ربکم کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا الا هل بلغت اللہم فاشہد، کہ اے لوگوں سنو، اے لوگوں سنو، تمہارے خون تمہاری جانیں۔ اب یہ وصیت اللہ کے رسول کرنا شروع کر، سب سے پہلی وصیت اللہ کے رسول کر رہے ہیں کہ دیکھیں جان کی کتنی قدر اور قیمت ہے، انسانی جان، اور پھر وہ بھی مسلمان کی جان کتنی حرمت والی ہے اور کتنی شان والی ہے، کہ یہ بتاتا چلوں ان کو کہ ایک بات کے اندر یہ ایک دوسرے کی گردنیں کاٹنے کے اندر لگے ہوئے ہوں اور ایک دوسرے کو قتل کرنے کے اندر لگے ہوئے ہوں اور جان کی کوئی حیثیت ان کی نگاہ کے اندر نہ ہو، تو اللہ کے رسول نے یہ وصیت کی۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اے لوگوں سنو، تمہاری جانیں تمہارے اوپر اسی طرح حرام ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کی جان لینا ایسے ہی حرام ہے، اس کی حرمت ایسی ہی ہے جس طریقے سے یہ، اور جان اور عزت دونوں کی فرمایا کہ حرمت ایسی ہی ہے اللہ کے نزدیک جس طریقے سے یہ دن حرمت والا ہے، یہ شہر حرمت والا ہے اور یہ مہینہ حرمت والا ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک بندہ مومن کی جان اور اس کی عزت جو ہے، اس کا یہ مقام اور مرتبہ ہے کہ اس کو بے عزت کیا جائے یا اس کی جان لی جائے نہ حق، تو گویا ایک شخص نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرام کردہ مہینے کی بھی گویا بے حرمتی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن مقامات کی بے حرمتی سے روکا ہے اس کی بھی بے حرمتی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن اوقات کے اندر قتل و غارت گری سے منع کیا ہے گویا اس کی بھی بے حرمتی کی۔ لہٰذا کسی کی جان نہ لینا اور کسی کو بے عزت نہ کرنا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر کسی کی ایک عزت نفس رکھی ہے۔ یہ نہ ہو کہ تم جب تمہارا اقتدار ہو، جب تمہیں قوت ہو، تو تم جو ہے اپنے زور کے نشے کے اندر، اپنی طاقت کے نشے کے اندر بھول جاؤ کہ گویا میرے اوپر بھی کوئی رب ہے، اور تم فرعونیت اختیار کر لو اور تم دوسروں کو بے عزت کرو، ذلیل کرو، تو ایسا بالکل بھی جائز نہیں ہے۔ خبردار، ایک مسلمان کلمہ گو کے لیے یہ حرام ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کلمہ گو کی بے حرمتی کرے۔ ایک جگہ پہ اللہ کے رسول نے یہاں تلک فرمایا کہ خانہ کعبہ بیت اللہ، اس کو مسمار کرنا، اس کو توڑنا چھوٹا گناہ، اور کسی دوسرے مسلمان بھائی کو بے عزت کرنا، اس کو ماں بہن کی گالی دینا، یہ بڑا گناہ ہے۔ خانہ کعبہ کی حرمت کتنی عظیم ہے۔ اگر کوئی کافر اللہ نہ کرے یا کوئی مسلمان جائے ذرا خانہ کعبہ کی ایک اینٹ کو نکال کر دکھائے، پوری دنیا کا مسلمان متحد ہو کر اس کا وہ حشر کر دے گا، ہاں، کہ نہ پھر اس کو آسمانوں میں ڈھونڈو، نہ وہ آسمانوں میں ملے گا اور نہ زمینوں میں ملے گا، کدھر گیا پتہ بھی نہیں چلے گا، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیں گے۔ خانہ کعبہ کی اتنی حرمت اور اتنی عزت ہے، لیکن اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ جو ہے نا، اس کو توڑنا چھوٹا گناہ ہے اور کسی مسلمان کو بے عزت کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اس چیز کا ہمیں ذرے برابر بھی احساس نہیں۔ عدم اعتدال ہمارے اندر بہت زیادہ پایا جاتا ہے، مطلب ایک چیز جو ہے اس گناہ کی حیثیت کم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں، اور دوسرے گناہ کی حیثیت زیادہ ہے، تو کم والے گناہ کے اوپر تو ہم ملامت کرتے ہیں، چھوٹے گناہ پہ ہم ملامت کرتے ہیں، لیکن جو بڑا گناہ ہے اس کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے، اور اس کے اوپر ہم کچھ بولتے ہی نہیں ہیں۔ تو دیکھیں صبح اور شام ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیتے رہتے ہیں ماں بہن کی، یا بے عزت کرتے رہتے ہیں یا ذلیل کرتے رہتے ہیں، جس کا جتنا زور چلتا ہے وہ دوسرے کو اتنا ہی ذلیل کرتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہی نہیں ہے کہ میں کتنے بڑے گناہ کے اندر پڑ گیا، میں کتنی بڑی نافرمانی کر رہا ہوں۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائیں تو پھر بندے کا کوئی بھی چارہ کار نہیں ہے، کوئی بھی ناصر اور حامی اور مددگار نہیں، تو ہمیں دوسرے مسلمان بھائی کی عزت کرنا چاہیے۔ اس کے بعد